الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مبارک میں، مسجد مستشفیٰ میں دروس تفسیر کے سلسلے میں درس سابق میں ہم نے تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے اللہ کی پناہ پکڑو شیطان کے فتنے سے. فاستعذ باللہ معنی تعوذوا، اللہ کی پناہ میں آؤ اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے تو مومن کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا، بات ختم. اب علماء کرام نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ذہن میں بٹھانے کے لیے بھی آخر کیا وجہ ہے، اس کو اپنے محاورات علمی میں یا اقوال تفسیری میں وہ کہتے ہیں کہ بسر تقدیم کے آخر اعوذ باللہ کو مقدم کیوں کیا گیا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر قرآن پڑھو. تو ایک تو ہم نے سابقہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ سر تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے دفع مضرت اور ایک ہوتی ہے جلب منفعت، کہ ایک ہے نفع حاصل کرنا، ایک ہے نقصان سے بچنا. تو نقصان سے بچنا مقدم ہوتا ہے نفع سے. تو پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نقصان سے بچیں، شیطان کے شر سے بچیں، پھر نفع حاصل کریں. اس لیے اس کو کہتے ہیں سر تقدیم. اب دوسری بات ہے، اس کو کہتے ہیں سر تخصیص. کیا مانا کہ اللہ نے صرف ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں کہا؟ حالانکہ دشمن تو اور بھی بہت. انسان کے لیے کفار بھی سب دشمن ہیں، کافر سب دشمن ہیں. کفر چاہے یہودیت میں ہو، نصرانیت میں ہو، کسی چیز میں ہو، الکفر ملت واحدہ، وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. کہ وہ آپس میں تو دوست ہوں گے، بعض ہم اولیاء و بعض، لیکن مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اچھا، اسی طرح انسان کی اور ذاتی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا، انسان کے لیے دنیا میں بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جو ایذا پہنچانے والے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور بلائیں. لیکن تخصیص کی وجہ کیا ہے کہ صرف ہمیں شیطان سے پناہ پکڑنے کا حکم دیا گیا. تو جی پہلے آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان.
تو مصطلحات العلماء میں اس کو کہتے ہیں سر تخصیص کے. اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نقصان جو ہے نا پہلے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا کپڑا پھٹ گیا یہ بھی تو نقصان ہے، آپ کو چوٹ لگ گئی یہ بھی تو نقصان ہے، آپ کا چوری ہو گئی یہ بھی تو نقصان ہے. تو کئی قسم کے نقصان، لیکن سب سے بڑا نقصان وہ ہے کہ جو ایمان پہ ڈاکہ پڑ جائے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: مال، جان، ایمان. یعنی دنیا کے اندر انسان کے لیے 3 چیزیں ہیں: ایک مال ہے، ایک جان ہے، ایک ایمان. اسی لیے دیکھیں نا قرآن میں بھی انما اموالکم و اولادکم، پہلے مال اور اولاد کا ذکر ہوا. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر جان پہ خطرہ آ جائے تو مال قربان کر دو لیکن جان کو بچاؤ. لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان خطرے میں پڑ جائے تو پھر چاہے مال جائے، جان جائے، سب کو لٹا دو لیکن ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. ورنہ تو 3 ہی چیزیں آدمی کو، مال بھی محبوب ہے، اپنی جان بھی محبوب ہے، ایمان بھی محبوب ہے. لیکن ایمان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ایمان کو بچانے کے لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں تحفظ جو حکم دیا کہ شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ پکڑو شیطان کے فتنے سے، کہ باقی ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا، مال پہ ڈاکہ ڈالے گا، ہماری جان پہ ڈاکہ ڈالے گا، لیکن یہ تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا. اس کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ، اس لیے حکم دیا گیا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان کے فتنے سے بچو. کیونکہ اگر شیطان نے حملہ کر دیا تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان گیا، یہ تو ڈاکو ہے ایمان کا. اسی لیے اس نے باقاعدہ اور کھلا ہوا ڈاکو، ان شیطان لکم عدو مبین، اس نے کہہ دیا تھا کہ میرا اللہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ہر طرح سے حملہ کروں گا، اور انجام یہ ہوگا کہ پھر آپ نہیں پائیں گے اکثریت کو ایمان لانے والا. یعنی شیطان کا حملہ ہر طرف سے، وہ دائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ بائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے. معنی یہ ہے کہ 4 جانب سے حملہ کرتا ہے. اچھا، بعض بزرگوں نے ایک عجیب نقطہ لکھا، انہوں نے کہا دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ بدبخت نے 4 جانبوں کا نام لیا لیکن 2 کا نام نہیں لیا. یہ تو کہا کہ میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے، لیکن اوپر اور نیچے سے نہیں کہا. ورنہ تو اصولاً تو جہاد جو ہے وہ 6 بنے گی نا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ایک صاف سی بات ہے. حتیٰ کہ اسی لیے جیسے کہ حضور پاک کی دعا بھی ہے، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحت اقدامنا. اللہ کے نبی ہمیں دعا سکھلائی گی، یا بھی اور نیچے سے بھی اللہ ہمیں بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نیچے سے کوئی چیز جو ہے وہ دماغی میں ڈال دے. اس لیے جہاد جو ہے وہ تو 6 ہیں، لیکن شیطان نے 4 کا تو کہا لیکن 2 کا نہیں کہہ سکا. اس کی وجہ ہے، بعض علماء اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جہاد کا ذکر کیا جائے. مثلا اللہ کے قرآن میں آتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اللہ مالک ہے مشرق و مغرب کے، تو شمال جنوب کا مالک کوئی اور ہے؟ مشرق اور مغرب کا تو مالک اللہ ہے، لیکن شمال اور جنوب کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ مشرق مغرب ایک محاورہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ اس نے 4 جانب کا ذکر کر دیا.
معنی یہ تھا کہ ہر طرف سے گمراہ کروں گا، یعنی میں اس کو آنکھوں سے بھی اس پہ گمراہی ڈالوں گا، اس کی زبان سے بھی میں گمراہی ڈالوں گا، اس کے شرم گاہوں سے بھی میں گناہ کرواؤں گا، اس کے ہاتھوں سے بھی میں گناہ کرواؤں گا، اس کے ادبار سے بھی میں گناہ کرواؤں گا، میں اس کے پورے بدن کو ہر طرف سے حملے میں جکڑوں گا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ ہمت ہی نہیں دی کہ وہ اوپر اور نیچے کا نام لے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر نیچے سے بھی حملہ ہوتا تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکتا، کہ نیچے کا حملہ تو اتنا خطرناک ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں نیچے، نعوذ باللہ کوئی گڑا پڑا تھا، بڑے سے بڑا طاقتور آدمی جو ہے، بڑے سے بڑا گرانڈی جوان جو ہو، گرے گا، اللہ معاف کرے، معمولی صاحب ایک تھوڑا سا گڑا ہو، پاؤں اٹکا گر جائے گا۔ تو نیچے کا جو حملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں لگتا بندے کو۔ اور اوپر کا اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ زبان سے نکالے، چونکہ رحمتیں تو ہمیں اوپر سے ہی آنی ہے نا سر۔ تو اس لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس کو ان دو جہاد کے ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق ہے کہ تم جتنا گمراہ کرتے رہو، میری رحمت بھی تو ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بسر تخصیص اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی مضرت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تباہی میں ڈالنے والی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان کی شر سے پناہ لو۔ اب اس کو ایک اور مصطلح کو سمجھیں، اس میں سر تاثیر، کہ بھئی شیطان کی بات جو ہے وہ اثر کیسے کرتی ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا کہ علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ تو محنتیں کریں گے، تقریر کریں گے، اور کئی عرصہ اچھا بزرگ ہیں، اپنی صحبت میں رکھیں گے، تزکیہ اور محنتیں، اور بھی قسمت والا ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ بعض محنتوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بھائی اس کی جو اثرات ہیں وہ کیسے مرتب ہوتے ہیں، یہ کیسے گمراہ کرتا ہے بندے کو؟ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سب سے بڑے دو طریقے، ایک تو اس گمراہ کرتا ہے شبہات کے ساتھ، اور ایک گمراہ کرتا ہے شہوات کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ شیطان کے اغوا کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے نا کہ اغوا و ضلال کا جو محکمہ ہے یہ تو اس کا انچارج ہے پورا، اس میں سب سے بڑا تو ابلیس ہی ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ معمولی بات نہیں، اللہ میاں کی اپوزیشن میں بیٹھا ہے تو اللہ میاں کے مقابلے پہ کھڑا ہے نا، ہم ٹھوک کے کھڑا ہے کہ میں کروں گا مقابلہ۔ تو اب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا بدبخت ہو تو وہ کیسے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ گمراہ کرتا ہے دو راستوں سے، ایک ہے شبہات، ایک ہے شہوات۔ شبہات کا کیا معنی؟ اچھا آگے شبہات کو سمجھے کہ شبہات یا تو شبہ بالنسبت ہوگا، یا شبہ بالمنتصب ہوگا، یا شبہ بالثبوت ہوگا، یا شبہ بالدلالت ہوگا۔ شبہات ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا مانا؟ سب سے پہلے تو یہ شبہ ڈالے گا آپ کے دماغ میں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرآن ہے، وہی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، بندے کا کلام ہے۔ ان آزا اللہ اساطیر الاولین، پرانے دور کی قصے کہانیاں ہیں، وہ اللہ کا کلام تھوڑا ہے، یہ بندے کا کلام ہے۔ معلم مجنون، اللہ کے نبی نے سیکھا ہے، سیکھتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا کلام ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن کی طرح کہہ سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب اصل میں شبہ ڈال رہا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ اور
اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں، کوئی نوح علیہ السلام کے زمانے کا، کوئی ایوب علیہ السلام کے زمانے کا، اساطیر الاولین ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ شبہ ڈالتا ہے۔ اچھا پھر وہ یہ شبہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دفعہ اللہ حکم دیتے ہیں اور دوسری دفعہ اسی حکم کو ختم کر دیتے ہیں؟ پہلے حکم کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ یعنی آپ کے پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے، آئین بناتے ہیں، وہ تو انسان ہے نا، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال بعد کیا ہو جائے گا، اس لیے ان سے تو غلطی ہو سکتی۔ انہیں تو آئین میں پھر ترامیم لانی پڑتی ہیں کہ بھئی ہم نے اس وقت جو ماحول سامنے رکھا تھا آج وہ بدل گیا یکدم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب جانتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک حکم کریں پھر اس کو منسوخ کر دیں؟ تو لہذا یہ اللہ کا کلام۔ اچھا اب مسلمان اس بات پہ بھی یہ کہا نہیں بھائی نہیں یہ اللہ کا کلام، شیطان کا جادو نہ چلا، تو اب وہ دوسرا شبہ ڈالے گا کہ جی یہ جو ترجمہ ہے نا، جو آپ کے پاس ترجمہ پہنچا ہے نا حدیث رسول، یہ کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ دیکھیں نا 250 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، 250 سال کے بعد تک لوگوں کو کیسے بات یاد رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ لہذا انکار حدیث کا فتنہ انہی شبہات سے پیدا ہوا کہ ان کو بھی اس نے انہی شبہات میں ڈال دیا کہ یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ اب دیکھو کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لا يجوز صلاۃ الحائض الا فی خمارها، کہ حائض عورت کی نماز جو ہے بغیر دوپٹے کے جائز نہیں۔ اس نے کہا جناب دیکھیں یہ حدیث رسول ہے، یعنی اگر عورت حیض والی ہو سر پہ دوپٹہ رکھ لو پھر نماز پڑھ لیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ حیض سے پلید ہو جاتا ہے، آدمی ناپاک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ تلاوت نہیں کر سکتی، اور ادھر آپ کی حدیث مبارک کہتی ہے کہ لا تصیح صلاۃ الحائض الا فی خمارها، کہ بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوتی، دوپٹے کے ساتھ ہو جاتی۔ تو اب اس نے شبہ ڈال دیا نا دماغوں میں۔ حالانکہ معنی کیا تھا یاد رکھیں کہ حائض کا معنی تھا بالغ، حیض کا معنی حیض والی عورت نہیں تھا۔ حائض کا معنی جو تھا حدیث مبارک میں یعنی وہ عورت جو اب حیض آ گیا بالغ ہو گئی، یعنی بالغہ ہے، تو اب بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بالغ والی چھوٹی بچی ہے پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک چھوٹی بچی ہے جیسے ماں باپ کو دیکھا ہوگی بڑی ہوگی نماز پڑھنے کے لیے مسلح کو، اس نے پڑھنی کوئی بات نہیں، ہو جائے گی۔ لیکن اب بالغ ہو گئی ہے، کیوں؟ حائض ہو گئی ہے۔ حائض کا معنی جس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا اس کا کہ حیض کی حالت میں حیض بھی ہو اور نماز پڑھ لے۔ تو اس نے ایک شبہ ڈالا، اس نے کہا کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ اللہ کا قرآن ہے کہ میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض والی عورتوں کے بارے میں، آپ بتا دیں کہ یہ پلیدی ہے اور حیض کی حالت میں دور رہو، ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستہ کی حدیث ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کان یباشرنی وانا حائض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض میں ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھو کہ قرآن کہتا ہے لا تباشرون، حدیث کہتی ہے کہ یباشرنی، حضور میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے۔ اور دیکھو جناب میں اتنے شان والے نبی کو کیسے مان لوں کہ آج تو ایک عام آدمی کو بھی کراہت ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ملاقات کرے، اللہ کا پیغمبر کیسے ملاقات کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔
اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ دشمن جنہوں نے حضور کی شان کے گستاخیاں کی کتابیں لکھی کہ اللہ کے نبی کو عورتوں کا زیادہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رنگیلا رسول جیسے ملعون زندیق نے کتاب لکھی تھی، تو نے کہا بھائی یہ دلیل ہے. کیوں؟ دشمن تو دشمن ہوتا ہے. دشمنی پہ جب آدمی آ جاتا ہے نا جی، اس کو پھر حسن جو ہے وہ بھی عیب لگتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھ سے حرم شریف میں باقاعدہ سوال لکھ کے بھیجا اور عبارت پوری لکھ کے بھیجی کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کو اور امام محمد بن حسن الشیبانی جو دونوں صاحبین ان کے شاگرد ہیں، تو وہ جب ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے، حکم دیتے تھے کہ بھی میرے پیچھے بیٹھو. جب ان کی داڑیاں اتر آئیں تو پھر امام صاحب نے حکم دیا کہ اب سامنے بیٹھا کرو. اچھا، اس نے کیا نتیجہ نکالا اپنے بغض باطن سے؟ اس نے کہا جی نعوذ باللہ، اس کا معنی ہے کہ امام صاحب کو نعوذ باللہ لڑکوں کے بارے میں طبیعت کمزور تھی، یعنی بری عادت تھی، اس لیے سامنے نہیں بٹھاتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم. کتنے بڑے امام فقہ پہ کیا الزام لگایا. وہ حدیث رسول پہ عمل کر رہے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ جیسے غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام ہے، اسی طرح امرد لڑکے جو ہیں جن کی داڑیاں ابھی نہیں نکلی ہیں، ابھی وہ امرد ہیں، ان کو بھی اسی طرح بری نظر سے دیکھنا حرام ہے. تو امام صاحب کے تقوی کا تو یہ عالم ہے کہ شاگرد نے کہا بابا پیچھے بیٹھو، تمہاری داڑھی نہیں ہے، میں نہیں سامنے بٹھاتا. وہ حدیث رسول پہ عمل کر رہا ہے، لیکن الٹی سمجھ والا جو ہے وہ اپنا بغض نکال رہا ہے. تو اس لیے دیکھیں کہ بھی اب اس نے چونکہ انکار حدیث کرنا تھا تو کہہ دیا دیکھو جی کہ حیض کے ساتھ حضور کی مباشرت. حالانکہ بات کیا تھی کہ جہالت تھی کہ لفظ مباشرت جو ہے جہاں جماع کے لیے آتا ہے وہاں لفظ مباشرت جو ہے التقاء البشرۃ بالبشرۃ، بندے کا بندے کے ساتھ ملنا، اس کو بھی مباشرت کہا جاتا ہے. تو بی بی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اسلام یہودیت کا مذہب نہیں تھا کہ عورت کو حیض آ جائے تو اس کو گھر سے بھی نکال دو اور مکان سے بھی نکال دو اور الگ کمرہ دو، برتن الگ، کھانا الگ، اس کا گلاس الگ، ہر چیز الگ، کیونکہ اب جناب وہ بالکل پلید ہو چکی ہے، نجس ہو چکی ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت چاہے حیض کی حالت میں ہے، میاں بیوی ایک بستر پہ سو سکتے ہیں.